معاشرے کی اصلاح کے لیے حقوق زوجین کا خیال رکھنا، ان کی تبلیغ کرنا اور عوام تک حقوق زوجین کا پہنچانا یہ ازحد ضروری ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، کسی شوہر نے بڑا خوبصورت انداز میں کچھ باتیں لکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں ایک شوہر ہوں، میں سوتے وقت بیڈ پر موبائل کے استعمال سے گریز کرتا ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑ بھی جائے تو روشنی کم کرتا ہوں تاکہ بیگم کی نیند خراب نہ ہو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اب یہ دیکھ لیں، اگر آواز زیادہ ہوتی ہے یا روشنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو تکلیف ہوگی، اور اگر وہ منہ سے بولتی ہے کہ بند کر دو، اس سے شوہر کی دل آزاری ہوگی، شوہر کو تکلیف ہوگی، شوہر کا دل خراب ہوگا۔ بیوی کے حقوق کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے معاملہ بگڑ گیا، یوں محبتیں کم ہوتی۔ کھانے میں نمک مرچ کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی بیگم کو برا بھلا نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی سی بات کے لیے میں شریک حیات کو تذلیل کیسے کر سکتا ہوں؟ کتنی خوبصورت بات ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں گھر کے کام کاج میں بیگم کا ہاتھ بٹاتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ میں زن مرید ہوں، بلکہ اس وجہ سے کہ مجھے اپنی بیوی کا احساس ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ کام کرواتا ہوں، اور یہ سنت بھی ہے۔ کتنا خوبصورت کام ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور یہ یاد رکھو میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ گھروں میں خواتین پوچھا لگاتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، تو گیلا گیلا فرش ہوتا ہے، تو لکھتے ہیں کہ گیلے فرش پر گندے جوتوں کے ساتھ میں نہیں چلتا کہ بیگم کی محنت کی رائگانی کے ساتھ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس کی دل آزاری نہ ہو۔ میں اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں، انعام بھی دیتا ہوں، تعریف بھی کرتا ہوں۔ اب یہ وہ کام ہے جس کا ہم خیال نہیں کرتے، وہ بھی عورت ہے، اس کو بھی تعریف کی ضرورت ہے، اور اس کی تعریف کرنے کے لیے اس کی کائنات میں شادی کے بعد، شادی سے پہلے تو باپ ہوتا ہے، شادی کے بعد وہ اپنی تعریف کا انتظار اپنے شوہر سے کرتی ہے کہ میرا شوہر کب میری تعریف کرے گا۔ تو اس لیے حوصلہ افزائی کرنا، تعریف کرنا، کبھی کبھی انعام دے دینا، یہ معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے خوبصورت عمل ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں ہی اس کی دنیا ہوں۔ میں نے کبھی اپنے مرد اور طاقتور ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ اپنی راحت پر بیوی کی راحت کو ترجیح دی، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت ذات کو نازک آبگینوں سے تعبیر کیا۔ تو اس لیے اس چیز کا ہمیں خیال ہونا چاہیے، اور مرد اور طاقتور ہونے کا فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ اپنی راحت پر بھی اس کی راحت کا خیال کریں۔ اپنی راحت کو قربان بھی کرنا پڑ جائے تو واضح بات ہے، ہم باہر جاتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، سکون برباد کرتے ہیں، لیکن گھر میں وہ جو آپ سکون برباد کرتے ہیں نا، وہ آپ کا سب ضائع ہو جاتا ہے جب گھر میں آپ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر مجبور ہو جائے گی، اس لیے وہ بچے کی طرح آپ سے سیکھے گی۔ جیسے بچہ ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے نا، ایسے ہی بیوی آپ کو دیکھ کر سیکھے گی۔ آپ جس طرح اس سے پیار کریں گے، جس طرح اس کی تعریف کریں گے، آپ کے ساتھ ویسے ہوگی۔ میں جانتا ہوں بیوی شوہر میں اپنے باپ کا عکس تلاش کرتی ہے، یہی بات ہے کہ بیوی تلاش کرتی ہے کہ میرے باپ کی طرح یہاں محبت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ تو جب وہ ملتی ہے نا، تو پھر بیوی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میرا باپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی کرتا تھا، میرا باپ بھی مجھے، جب میں اچھا کام کرتی، جب میں کھانا اچھا بناتی تھی، میرا باپ بھی مجھے انعام دیتا تھا۔ مہمان آتے تھے، میں کھانا بنایا ایک دفعہ میں نے، تو میرے باپ نے مجھے انعام دیا تھا۔ یہ کب بات کرے گی آپ کو؟ جب آپ اس کو انعام دیں گے، اس کو وہ باپ والی خوشی ملے گی، تو یوں کیا ہوگا؟ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔